والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، ضدم ضدہ، ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر، اور مسجد قباء کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ، اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، خزرج کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ قرشی تھے، لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے، ابو عامر خزرج کے تھے یہ، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، ابا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا، ابو عامر خزرجی کا، کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو، تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین کے، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر، جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے، نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا، تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم ہوا جزیرہ نما عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔ یہ آپ کہیں گے مسجد ہے، یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا۔ تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے۔ مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے، جی مسافر ہیں، مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور عن قریب وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ نہیں حضور، ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی، کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے، ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ، انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی، ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے، آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی، تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجاں فرمائیں وہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی، مسجد قباء قریبی تھی، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے
مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا، مدینے سے 3 میل باہر، اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں۔ ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قباء والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، مطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے، اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے، فنہارا بہی فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں۔ یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے، فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے، اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو تعمیر کہاں جائے گی؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی۔ تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے، اس پر یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں، شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات ہے آپریشن نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے آپ؟ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے؟ وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، وہاں بھی پہنچ گیا ہے، یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب ممکن نہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو جو آپ جڑیں نکال لیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس درجے راسخ ہو چکے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔